نیکی کرنی اتنی مشکل نہیں، اس کی حفاظت جتنی مشکل ہے۔ اور بندہ بسا اوقات نیکی کر کے جس پر نیکی کے احسان جتلا کے اذیت دے کے اپنی نیکی کو ضائع کر بیٹھتا ہوتا ہے، قیامت کے دن ڈھونڈے گا کہ کہاں ہے میری فلاں نیکی۔ اسے کہا جائے گا تو نے کسی پر احسان کیا، احسان جتلا کے ختم نہیں کر دیا۔ اور اللہ رب العزت جل وعلا نے تو سمجھایا بھی، وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، فرمایا احسان جتلا کے اور تکلیف دے کے اپنی نیکی کو ضائع نہ کرو، اپنی نیکیوں کو بھولیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگیں۔ اور میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے بڑے حسین انداز میں اس بات کو ہمیں سمجھایا ہے۔ اور صحابہ کی جماعت سے پوچھا، صحابہ اتدرون ما المفلس، جانتے ہو صحابہ غریب کون ہوتا ہے؟ ظاہر ہے غربت ایک ابتلا ہے، ایک آزمائش ہے، سختی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، خطرہ ہوتا ہے غربت کسی کو کفر میں مبتلا نہ کر دے۔ اللہ سب کو اس اذیت سے بھی محفوظ فرمائے اور فراخی اور کشادگی نصیب کرے۔ لیکن جب پوچھا نا اتدرون ما المفلس، صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ قالوا فینا من لا درہم لہ ولا متاع، صحابہ نے وہی جواب دیا جو ہمارے ذہن میں ہے۔ ذرا بات پر توجہ دیجئے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو اور متاع حیات نہ ہو، ساز و سامان زیادہ نہ ہو۔ گویا جس کے پاس زیادہ مال بھی نہیں، بنگلے بھی نہیں، کوٹھیاں بھی نہیں، کاریں بھی نہیں، مشکل سے اس کا گزر بسر ہوتا ہے، وہ مفلس ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس مفلس کی بات نہیں کر رہا، اس سے بھی بڑے غریب آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ اور فرمایا المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ۔ سنیے آقا علیہ السلام کا فرمان اور اس پر ہم توجہ کریں، کہیں ہم اس افلاس میں مبتلا تو نہیں ہو گئے۔ فرمایا مفلس، غریب، نادار، قابل رحم ہے میری امت کا وہ شخص جو قیامت کے دن میدان میں آئے گا حشر میں، اس کے پاس بہت ساری نمازیں ہوں گی، بڑے روزے ہوں گے، روزوں کا بھی اس میں ذکر فرمایا، اس کے نے بڑی زکوٰۃ ادا کی ہوگی، بڑا سخی ہوگا۔ لیکن پھر کیا ہوگا؟ جب وہ میدان میں آیا ہے، اس کے صحیفہ مال میں بڑی نیکیاں ہیں۔ ایمان کے بعد نماز سے بڑی نیکی کون سی ہو سکتی ہے؟ روزے اور زکوٰۃ سے بڑی کون سی نیکی ہو سکتی ہے؟ آقا علیہ السلام نے ان تین نیکیوں کا نام لے کے تذکرہ کیا اور پھر ہمیں جھنجھوڑا، سمجھایا اور اس پر توجہ دلائی۔ فرمایا آئے گا تو اس حالت میں اس کے پاس نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، سخاوت ہے، خیرات ہیں، حسنات ہیں، بڑی نیکیاں ہیں۔ لیکن اچانک ایک آدمی آئے گا، وہ کہے گا اے اللہ، اس نے میرا حق مارا تھا، میں غریب تھا، دنیا کی کسی عدالت پہ دستک نہیں دے سکا، یا میں آواز بھی اٹھاتا مجھ غریب کی آواز کو کون سنتا تھا، مجھے انصاف کہاں ملتا تھا، انصاف تو مہنگا ہی اتنا تھا کہ مجھ جیسا غریب اس کو خرید نہیں سکتا تھا، اور یہ تو میرا حق مار کے مجھے اکڑا بھی کرتا تھا، تو لے سکتا ہے تو لے لے۔ یا اللہ آج تیری عدالت میں حاضر ہوں، تو اس کا فیصلہ فرما دے۔ دوسرا آ جائے گا، اے اللہ اس نے میری چغل خوریاں کی تھی، میری عزت پامال کی تھی، میرے حقوق کا خیال نہیں رکھا تھا، میری مزدوری نہیں دی تھی۔ مختلف لوگ آتے رہیں گے، اے اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے قتل کیا تھا، اس نے میرے خاندان کو جلاوطن کیا تھا، اس نے میرے بچوں کو اذیت دی تھی۔ اپنے اپنے معاملات لے کے، اس کے جرائم لے کے پیش ہوں گے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، وہاں انصاف اور فضل کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، وہاں نا انصافی تو ممکن ہی نہیں۔ اے عدل و انصاف کرنے والے اور فضل کرنے والے خدا، اس دن ہمارے ساتھ فضل کا ہی معاملہ فرمانا۔
رب کہتا ہے وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، کہا کرو اے اللہ تو عدل بھی کرتا ہے فضل بھی کرتا ہے، مگر ہم کمزوروں کے ساتھ فضل فرما دینا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہوگا کیا؟ جب ایک بندہ اپنے حقوق اس پر بیان کرے گا، رب اس کی نمازیں اٹھا کے اس کو دے دے گا، کہے گا لے دنیا میں اس نے تیرے حقوق مارے، آج اس کی نیکیاں تیرے پلڑے میں ڈال کے تیری بخشش ہو گئی۔ اس دن بخشش کے علاوہ کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہوگی، وہ خوش و خرم ہو جائے گا، میں بخشا گیا، میرا کام بن گیا۔ دوسرے کو رب اس کے روزے اٹھا کے دے دے گا، یہ لے اس کے روزے، اب اس کے پاس درہم و دینار تو نہیں کہ تمہیں دے، لیکن نیکیاں لیتے جاؤ۔ تیسرے کو اس کی سخاوت اور زکوٰۃ دے دے گا، اس کی نیکیاں رب بانٹتا جائے گا بانٹتا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فنیت حسناتہ، اتنی نیکیاں رب اس کی بانٹے گا کہ اس کی ایک نیکی بھی باقی نہیں بچے گی، سب نیکیاں اللہ ان حقداروں کو دے دے گا، اور حقدار آئیں گے مولا ہمارا بھی حق ہے ہمارا بھی حق ہے۔ اب ان حقداروں کے گناہ اتار اتار کے اللہ اس کے پلڑے میں ڈالتا جائے گا، اور ان کے جب گناہ ہٹے ان کی بھی بخشش کا ساما ہو گیا۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آخر میں ہوگا کیا؟ فرمایا یہ اصل میں قابل رحم غریب ہے کہ لے کے تو بڑی نیکیاں گیا تھا لیکن کام کوئی بھی نہیں آئی۔ لہذا صرف نیکیاں کیجئے نہیں، نیکیوں کی حفاظت کیجئے۔ کسی پر رحم کریں تو اپنے اوپر بھی رحم کریں کہ اپنے کی ہوئی نیکی کو ضائع نہ کریں۔ آج تو لوگ کہتے ہیں تو میرا نمک خوار ہے، ایک بار کسی کو کھانا کا کھلا دیا 10 روپے کیا دے دیے، کہنے لگے میرا نمک خوار ہے، خبردار میرے خلاف بات کی، سوچتا نہیں وہ خدا جو تیرا رازق ہے اس نے تو تجھے کبھی نہیں کہا تو میرا نمک خوار ہے، وہ جو تجھے بھی دیتا ہے اور جس کو تو دیتا ہے وہ حق بھی وہ تیرے حصے میں ڈالتا ہے۔ وہ خدا ڈائریکٹ بھی سب غریبوں کو دے سکتا تھا، امیروں کو ان کی مقدار کا دیتا، غریبوں کو خود دے دیتا، لیکن اس نے کتنا احسان کیا ہے، اوروں کا مال تجھے دے کر ان تک پہنچا کے تجھے نیکیاں اور ثواب بھی عطا فرمایا ہے۔